نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ ہم جب بھی قرآن کا مطالعہ کریں چاہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس میں سے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے یہ دعا کر کے بیٹھے ہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے حق ہی ملنا چاہیے. یہ وہ کلام ہے جو خیر بھی دیتا ہے اور شر بھی دیتا ہے. اسی سے لوگوں نے خیر کی چیزیں بھی نکالی اور اسی سے لوگوں نے پھر جو ہے شر کی چیزیں بھی نکالی. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب انسان جب کہتا ہے نا تعوذ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان در حقیقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پناہ میں ڈال دیتا ہے. تو پناہ میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو واقعی یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کی پناہ میں موجود ہے، کیونکہ شیطان اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ، اور جب قرآن پڑھنے کے دوران بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یا کسی محفل میں بیٹھ کے بھی انفرادی اجتماعی جب بھی اگر اس وقت میں سے کہیں محسوس ہو تو اسے چاہیے تو تعوذ پڑھ لیا اللہ کی پناہ میں آ جائے. سورہ مومنون کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ مومنون کی تقریباً ہم نے 61 آیات ہم نے کر لی اور بڑے خوبصورت مضامین ہم اس میں ہم سے گزر چکے ہیں اور خاص طور پہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں جن کا میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں ہر دفعہ کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چارٹر سائن کر کے دے دیا ہے اور اس چارٹر سائن کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے اور فلاح پانے والوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں صفات بھی بیان کر دی. ان صفات کو اپنے اندر تلاش کریں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم صفات کو تلاش کریں. ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سی وہ صفات ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور اگر نہیں موجود تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اور سب سے بنیادی چیز جو ہمیں ملتی ہے اس کے اندر وہ ملتی ہے نماز. اور نماز بنیادی چیز بھی کیوں ہے میں اس کو اس طرح سے بھی سوچتا ہوں کہ نماز کے اندر انسان پڑھتا کیا ہے؟ نماز کے اندر انسان قرآن ہی پڑھتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اگر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو اس کا مطلب آپ کا نماز کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور جب نماز سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر جو باقی جتنی صفات آتی ہیں اسی سے ریلیٹ اور وہ ایک سمجھیں کہ ایک بنیادی آپ کا جو ہے نا قدم ہے اپنے آپ کو اس صفات کی طرف لے جانے. ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، ہم سب کی محنت ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس ٹائٹل کے حقدار ہو جائیں جس ٹائٹل کو اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے وہ مومن ہیں. اور مومن اور مسلمان میں فرق ہے. حدیث جبریل پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں جس طرح سے اسلام اور ایمان کا فرق ہمیں معلوم ہوتا ہے تو مومن اور مسلمان کا بھی ایک فرق ہے. سیدنا علی سے کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اور اس بات کو میں ہمیشہ ایک تھوڑے سے مختلف طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو فتویٰ اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم فتوے سے باہر نکلیں، تقوی کی طرف جائیں. جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا، جس چیز کا طریقہ آپ کو اللہ کے رسول کی سنت سے مل جائے اس کے بعد کسی چیز کے اوپر کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ہی چلائیں. کیونکہ آپ کے نہ تسلیم کرنے سے
اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر اس کی مانیں گے تو ہی آپ کو فرق، تو آپ کو اس کا فائدہ تو مل سکتا ہے، اور اگر اس کا انکار کریں گے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. آگے کی آیت کا ہم انشاءاللہ تعالی مطالعہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق. بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، اوپر پہلے بھی کی تھی اور پچھلی آیت کے اندر میں پڑھ کے ہم نے پڑھی تھی، وہ صفات ایسی نہیں ہے کہ انسان کی وسعت اور گنجائش سے باہر ہو. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں. اور ایسی بھی نہیں ہے کہ جن کو عمل نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ ہمارے بڑے محترم دوست اور ساتھی ہیں عابد صاحب، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اللہ نے کتنی استطاعت دی ہے؟ استطاعت اللہ نے کتنی دی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ وہی ذات کرے گی جو جانتی ہے کہ اس نے آپ کو کتنی استطاعت دی، کتنے پاور دی، وہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بڑے وضاحت سے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جتنی انسان کی وسعت اور گنجائش ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالتا اللہ. اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں جہاں کسی قسم کا عذر آ جاتا ہے تو رخصت دے دی جاتی ہے. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیتے ہیں، سفر ہے تو نماز قصر کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ روزہ بھی آپ سفر میں چھوڑ دیتے ہیں. بیمار ہو جائے آدمی تو بیٹھ کر لیٹ کر نماز پڑھ لے. خوف ہے یا پیدل ہے تو سواری پڑھنے کے ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ سے جا رہے ہیں تو خوف آ رہا ہے تو آپ سواری کے اوپر ہی پڑھ لیں. بھوک، یہاں تک کہ بھوک سے اگر بے بس ہو جائے اور کھانے کو کچھ نہ ہے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اور اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے حرام بھی کھا سکتے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر نفس کی سرکشی سے نافرمانی ہو جائے، نفس کے خلاف چلا جائے، نافرمانی کر جائے تو توبہ کر کے پلٹ بھی ہے. یعنی یہ سارے اللہ تعالیٰ نے آپشنز جو ہیں وہ کھلے رکھے، اس میں سے کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو روکا نہیں. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہٰذا ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم بھی نہیں. یعنی دو چیزیں، ایک تو چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جتنی اس کی وسعت ہے اس سے زیادہ اس کو صحیح کرنے کا نہ کہتا ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، یعنی اس سے مراد ہر شخص کا اعمال نامہ ہے اور اس کی زندگی بھر کے اعمال اور جتنے جو اس نے افعال کیے ہیں تفصیلات پر مشتمل ایک ریکارڈ بھی اللہ کے پاس موجود ہے. اور اس اعمال نامے کے مطابق انسان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل کا ہر چیز کا جو ہے نا وہ جائزہ بھی لیا جاتا ہے اور اس کو ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے. آج سے 100 سال پہلے تو شاید لوگوں کو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہوگا کہ کیسے ریکارڈ رکھا جاتا ہوگا، لیکن اگر آج ہم سائنسی دور کو دیکھیں اپنی اور پچھلے جو 60-70 سال کے اندر جس طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن میں اور آئی ٹی میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں اور جتنے لوگ آگے بڑھے تو آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا ڈیٹا بھی وہ اسٹور ہو جائے اور اس کو جب چاہیں آپ اس کو نکال دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے کیا ہوا ہے کہ انسان کی جنس کے اندر جو تمام معلومات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کو کیش کرتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا ایک سپر قسم کا کمپیوٹر لگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں رکھی. اب جب اللہ تعالیٰ جب آپ سے سوال پوچھے گا یا اللہ تعالیٰ جب آپ سے حساب کتاب لے گا تو وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا. وہ یہ بھی دیکھے گا کہ جن حالات میں آپ رہتے تھے اس وقت ماحول کیسا تھا، اس وقت کے حالات کیسے تھے، آپ کیسے ماحول میں رہتے تھے، آپ کسی اسلامی ماحول میں رہ رہے تھے، آپ کسی غیر اسلامی ماحول میں رہ رہے تھے، آپ کی فائنینشیل جو سچویشن تھی بہت ویک تھی یا آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے.
اور آپ کس چیزوں پہ رہ رہے ہیں. یعنی اللہ آپ کے ماحول کو، صلاحیتوں کو، ہر چیز کو دیکھے گا. اور یہ تمام چیزیں جو ملتی ہیں نا، جو آپ کے حالات ہوتے ہیں، آپ کے ماحول ہوتے ہیں، آپ کا اپنی عقل ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، اور آپ کو جتنی اپرچونیٹیز دی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں اگر دیکھیں جائیں تو یہ بیسیکلی بنتی ہیں، انسان کا شاخلہ بن جاتی ہے، جو پورے بنی اسرائیل میں جس طرح ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ جو حساب کتاب کرے گا اس کے شاخلے کی بنیاد پہ کرے گا. اور ہر انسان کا شاخلہ دوسرے سے مختلف. یعنی جو کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈاکٹر عابد کے اندر ہے وہ میرے میں نہیں ہو سکتی، اور جو میرے میں ہو سکتا ہے وہ ریحان بھائی میں نہیں ہو سکتا، جو ریحان بھائی میں ہو سکتا ہے عابد صاحب میں نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی مختلف، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، ہر ایک کی ماحول مختلف ہے، ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، ہر ایک کے اپنے گھر کے حالات بھی مختلف ہیں، ہر چیز مختلف ہے. وہ بیسکلی اس کا شاخلہ اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر ساری باتیں کرے گا، ساری چیزیں وہیں سے پکڑ. اور یہاں اسی لیے جو ہے نا، یہاں ینطق بالحق کے لفظ ہے. اور اس بات کو جو سورہ کہف میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، اور تم دیکھو گے مجرموں کے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور اس سے کچھ اس میں سے ہوگا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، مالی حاضر، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ. اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا، بلکہ ہر چیز کو اس سے شمار کر کے رکھا. یہ جو لفظ آیا نا احصا، یہ شمار کرنے پر، ایک ایک چیز کو کاؤنٹنگ بیسس کے اوپر موجود. آپ کسی چیز سے بھاگ نہیں سکتے، پکڑ کے رکھ لیں گے اللہ تعالیٰ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک چیز، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہو ذات سے. اسی لیے میں اب تو یہ کہتا بھی نہیں ہوں کہ ایک وقت تھا کہ میں یہ کہتا تھا بڑا اس میں کہ خلوت کے گناہ اور جلوت کے گناہ. اب تو میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ خلوت کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ خلوت ہم اسی کو کہتے ہیں جب اکیلے میں ہو. اکیلا تو انسان کبھی بھی نہیں ہو، اللہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اور یہ جو دو بٹھائے ہوئے ہیں آپ کے پاس، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک چیز لکھ رہی ہے. تو اب تو خلوت والی بات بھی میں نہیں کرتا کہ آپ کے پاس تو کوئی ایسا وقت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہوں گے اور آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں. تو آپ کی سوچ، ہاں دنیاوی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، دنیا حالات کے طور پہ کہ کوئی بیٹھا نہیں ہے میں اکیلا ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے بلکہ یہ تو زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ انسانوں کی موجودگی میں تو آپ شرماتے ہیں لوگوں سے، انسانوں کی موجودگی میں تو آپ شرماتے ہیں اور کوئی غلط کام یا کوئی برا کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں. لیکن جب کوئی انسان موجود نہ ہو اور صرف آپ کو معلوم ہو کہ یا تو اللہ کی ذات ہے یا یہ دو فرشتے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کو اس قسم کا کام کریں، تو اس کا مطلب آپ تو بہت ہی ہم تو حد سے زیادہ بے شرم و بے حیا کی اس کی طرف چلے گئے. وہم لا یظلمون، یعنی کسی کو قصور کے بغیر سزا نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے جتنا جس نے کیا ہوگا اس کو اتنا ہی ملے گا. اب وہ اتنا ملے گا کیسے، یہ اللہ کا کیسا سسٹم ہوگا اس کو ہم نہیں جانتے. اللہ کس طرح سے دے گا، کیا کرے گا، کیونکہ ہم اس کیفیت کو جان ہی نہیں سکتے. نہ قیامت کی کسی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے. دوزخ کیسی ہوگی، جنت کیسا ہوگا، وہ آگ کیسی ہوگی، وہ آگ کی تپش کیسی ہوگی، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف جو کچھ ہم نے آج دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اتنی ہو سکتی ہے یا اتنی سزا ہوگی، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا عاملون، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے. یعنی اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو غمرتن آیا ہے یہ نکرہ بھی ہے، اور نکرہ کو اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے
عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ اسم اگر نکرہ کی صورت میں ہو تو نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہو، اور اگر نکرہ اسم کو اور نکرہ مزید کرنا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر حرف جارہ داخل کرتے ہیں۔ حرف جارہ کیا کرتا ہے، اس نکرہ اسم تو آلریڈی نکرہ ہوتا ہے اس کو مزید کر دیتا ہے، یعنی پھر آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بہت سخت غفلت کے اندر، ان کے دل جو ہے نا سخت ترین غفلت کے اندر موجود، یعنی بات وہ نہیں جو کفار نے سمجھ رکھی ہے۔ کفار نے یہ سمجھا نا کہ یہ جو مال اولاد کی صورت میں انہیں اللہ کی طرف سے بھلائیاں مل رہی ہیں، کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بھلائیوں کے جو حصول ہونے کی سبب ہونے کی جو صفات ہے، یعنی بھلائی اصل کیا ہے، بھلائی اصل تو یہ نا کہ اللہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی آیات پر آپ ایمان لے کے آئیں، شرک سے آپ اجتناب کریں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں بھلائیوں کا حصول ہے، اور وہ ان سے غافل ہوتے ہیں۔ اور غافل ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غافل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایمان نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم سب عقیدے والے لوگ ہیں، ہم عقیدے کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، جس نے جس طرح سے عقیدہ آپ کو پیش کر دیا وہ ہم نے پیش کیا اور ہم اس کو آگے لے کے چلے۔ کبھی غور کرے، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم جو بہت سارے اپنے آپ کو ہم نے مختلف مسلکوں میں مختلف فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، کبھی غور کریں آپ اس کو بہت انصاف کے ساتھ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی کوئی بھی بنیاد قرآن و سنت نہیں، اس کی کوئی بنیاد قرآن و سنت اگر بنیاد ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے نا آپ کا نفس ہے، جس نے آپ کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا۔ اگر آپ ان موجودہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں، موجودہ اگر مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی چلیں دو میجر فرقے لے لیں، آپ شیعہ سنی لے لیں، اور پھر آپ اس کے اندر جو کیٹیگریز آپ لے لیں، آپ کے اہل حدیث بھی ہے، اس میں بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، یہ سارے آپ لے لیں، آپ کی پہنچ کہاں پہنچے گی سر؟ 200 سال کے اوپر آپ جا نہیں سکیں گے۔ شیعہ سنی کے فیکٹر کو چھوڑ دیں ابھی، آپ سنی کے جو بہت سارے جو ابھی چل رہے ہیں، آپ 200 250 سال سے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر نہیں جا سکتے۔ تو کیا اس سے پہلے جو 250 سال سے پہلے کیا تھے سر؟ اور پھر اگر اور پیچھے چلے جائیں آپ، جو مسلک والے جو مسئلے جو 4 یا 5 مسلک کہہ لیں نا آپ، جس میں آپ حملی بھی کہہ لیں، شافی بھی کہہ لیں، مالکی بھی کہہ لیں، حنفی بھی کہہ لیں، جعفری بھی کہہ لیں، تو اگر آپ اس کے پیچھے جائیں تو پتہ چلے گا کہ جو حملی اور کا جو آئے گا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال کے بعد آئے گا، اور اگر شافی کو بھی لے لیں اور مالکی کو بھی شافی کو بھی لے لیں تو وہ بھی اسی طرح سے آئے گا، مالکی کو لے لیں تو وہ اور تھوڑا قریب میں چلا جائے گا، وہ 150 سال پہ آ جائے گا، جعفری کو اور حنفی کو لے لیں تو 100 سال کے بعد آ جائے گا۔ تو 100 سال تک کیا تھا؟ کبھی غور کریں آپ، تو ہوا کیا، جو جس کو پسند کرتا تھا وہاں سے وہ ایک سیکٹر نکلا اور وہ سے چلنا شروع۔ مسلکوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنے مسلک ہیں آپ ہر مسلک کو فالو کریں، میرا تو یہ بلیف ہے، میں تو کہتا ہوں جو مسلک بھی ہو، جو بھی فرقہ ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنے میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، کسی قسم کا اشکال، کیونکہ آپ نے کلمہ جو ہے، آپ کے کلمے میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اس بات کی بھی گواہی دینی ہے اور اس چیز پہ ایمان لے کے آنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی مسلک کو بھی فالو کریں، یہ تو کوئی کہیں نہیں ہے، کہیں کوئی گواہی نہیں دینی کسی جگہ پہ، تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ لیں، آپ کسی مسلک سے آپ کہہ لیں، ایز لانگ ایز آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی دلیل آپ کو قرآن اور سنت سے ملتی، یعنی اس کا حکم قرآن سے ملنا چاہیے اور اس کی جو عملی شکل ہے وہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب اس کا مقام آ جائے کہ وہ عقیدے کی لیول تو وہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس عقیدے ہیں، جس نے جس طرح سے کہہ دیا اس طرح سے ہم لے کے چل پڑتے، سوچتے ہی نہیں، تو بھاگتا ہی کیوں ہے وہ انسان؟ اسی لیے ہمیں جو ہے وہ یقین نہیں، ہمارے اندر وہ جو قیامت کا جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہم سے مل سکے، اور جب تک وہ یقین ہمارے اندر آ نہیں جائے گا ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔
اور یقین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پھر آدمی کو دوسری سوچے جس کے اوپر آئے. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس کو چیخیں گے، چلائیں گے. یہ یجرؤون جو ہے یہ بیسکلی جوارون بیسکلی ہے. یہ بیسکلی کہتے ہیں در حقیقت ایسے گائیں یا بیل کو، ایسی گائیں یا بیل کو کہتے ہیں کہ سخت تکلیف میں، جب وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں یجر. اور عذاب سے مراد بظاہر دنیا میں آنے والا عذاب ہے، چاہے وہ کسی بھی آفت میں کی صورت میں ہو یا موت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ آسودگی اور خوشحالی کی موجودگی میں وہی آتا ہے. یہ آپ کے اوپر بالکل چنگاڑتا ہوا آتا ہے، اس عذاب کو کہتے ہیں. عذاب خواہ خوشحال کفار کے اوپر آ جائے یا بدحال کفار پر آ جائے، مسلمان پہ آ جائے، کسی پہ بھی آ جائے، دونوں ہی جو ہے وہ بلبلاتے ہیں، دونوں ہی بلبلاتے ہیں. مگر مترفین جس کا ذکر ہے، خوشحال کا ذکر خاص طور پر اس لیے معلوم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں اور اپنی سرداری کی وجہ سے بدحال لوگوں کے کفر پہ قائم رہنے کا باعث بنتے ہیں. اس لیے یہاں عذاب نازل ہونے کے وقت ان کی حالت بیان فرمائی گئی، اسی لیے اس طرح سے اس کی جو ہے نا حال ہے، کیفیت بیان کہ ان کی ساری شیخیں، جتنی بھی شیخیاں مارتے ہیں، جتنی بھی اکڑ وہ دکھاتے ہیں، ساری وہ ختم ہو جائے گی، وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، بیل کی طرح بلبلائیں گے. سوچے ذرا، تصور کریں آپ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہوتے ہیں. لا تجرؤ اليوم، یعنی آپ بلبلانے اور چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم کچھ بھی کرنا، آج مت چیخو چلاؤ، ہمارے یہاں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے، یعنی آج تمہاری کسی بھی فریاد کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح سے قرآن میں ہمیں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس طرح سے یہ فرماتا ہے کہ یہ جو جس طرح سے تم لوگ ہوں گے جو یہاں وہاں آفر کریں گے کہ ہمارے پاس جتنا مال ہے زمین و آسمان کے برابر سونا ہم سے لے لیا جائے، ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم ایک بار پھر نہیں کرتے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو کچھ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا بیسکلی آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ اپنی آخرت کی کھیتی تیار کر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ کو دنیا میں تو مل جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن بعض دفعہ دنیا میں نہیں ملتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے، بڑے بڑے جرم کیے ہوئے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے 100 قتل کیے ہوئے، لیکن ان کو سزا تو ایک ہی قتل کی گئی. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھے کام کیے انہوں نے، لیکن ان کی زندگی میں بڑی مشکلات رہی ہیں، آسان زندگیاں نہیں گزری. صحابہ کرام کی ہم زندگیوں کا مطالعہ کرنے کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی زندگی میں نہیں رہا. تو یہ تو صرف اور صرف تیاری ہے. یہاں تو یہ جو دنیا ہے یہ تو تیاری ہے اس سفر کی جو کہ ابدی سفر ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے خالدون. اب وہ خالدون چاہے وہ جنت کے لیے آئے چاہے وہ دوزخ کے لیے، وہ ہے تو خالدون. وہ اس کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوگا، موجود ہوگا. تو یہ وقت ہم جو یہاں گزارتے ہیں مختلف اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر یا دوسری چیزوں میں، اس پہ تھوڑا سا خیال کر لے انسان، تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے. کہتے ہیں نا کہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں نا اس میں لذت تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ہوتے بہت چھوٹ پیریڈ، بہت ہی چھوٹے پیریڈ. ایک آدمی اگر شراب پینے کا شوق رکھتا ہے تو شراب پیے گا تو شراب کے شروع کے چند منٹ یا چند ایک آدھ گھنٹہ تو بہت انجوائے کرے گا، اس کے بعد وہ شراب اس کے اوپر ایک بوجھ ہی ہوگی جب تک اس کا نشہ نہیں اتر جاتا. اسی طرح سے جوا کھیلنے والا جب تک وہ جیتتا ہے تب تک بڑا انجوائے کرتا ہے، جب وہ ہارنے لگتا ہے وہ پھر سڑک پہ آتا ہے. تو گناہ کے جو اسی طرح سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کے ساتھ کسی بدفعل کے اندر برے فیل کے اندر موجود ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے. تو بہت چھوٹا پیریڈ ہے اس کا، بہت ہی چھوٹا پیریڈ. اور یہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا پیریڈ جو ہے وہ لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ابتدا یا اس کو حاصل کرنے میں ضرور آپ کو کچھ تکلیف آتی ہے. تو انسان اگر وہ
ٹیمپریری تکلیفوں سے اپنے آپ کو گزار دے، اس سے اگر وہ گزر جائے، اس فیز سے انسان گزر گیا، صرف یہی سوچتا رہے کہ ہونا کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، آخر کیا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، بڑے بڑے آئے، جن فرعون جیسا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کہتا تھا، قارون جیسا جس کے خزانے جو ہے اس خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں پہ جاتی، اور پھر ہم نے دنیا میں بڑے بڑے آج کی دنیا کے اندر ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بہت مالدار بھی تھے، طاقتور بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے بیٹھے، کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا معاملات ہوگا ان کے ساتھ۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی دنیاوی زندگی میں، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو ڈالے جاتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ تو ایک جو ہے آپ سمجھیں کہ سفر کرنے کی جگہ ہے، آئے سفر کرے اور آگے چلا جائے، منیمم سامان رکھیں آپ اپنا، منیمم سامان ہونا چاہیے۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے۔ یہ جو یہاں جو فعل آیا ہے تنکسونا، یہ نکسا، یہ عموماً کسی خیر کے کام سے پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں، کسی اچھے کام سے پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں۔ اور سیدنا عباس نے تنکسونا کا معنی جو ہے وہ تدبرونا، پلٹتے تھے، ابن فرمایا، یعنی یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے، اسی کا نتیجہ ہے۔ اور میری آیات جب تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، یعنی تمہیں سننا بھی گوارا نہیں۔ اس بات کو اپنے اوپر آج دیکھیں، ہمارے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بھی تو یہی رویہ ہے، ہم بھی تو پلٹ جاتے ہیں، عمل تو نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے لیکن عمل بھی تو نہیں کرتے۔ اگر میں عمل نہیں کرتا تو میں ایک طرح سے انکار ہی کرتا ہوں، میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں۔ اگر میں عمل نہیں کرتا تو میں تو انکار ہی کر رہا ہوں اس کا، کیونکہ میں اگر اس کا انکار نہیں کر رہا تو پھر میں نے میری زندگی میں اپلائی کیوں نہیں کرتا۔ آپ کو کوئی گانا پسند آ جاتا ہے، آپ کو کوئی ڈائلگ پسند آ جاتا ہے تو آپ اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور آپ جو ہے نا ان ڈائلگ کو کہنا شروع کرتے ہیں، آپ ان گانوں کو گنگنانا شروع کرتے ہیں، یا آپ کوئی دوسری چیز کو اسٹیٹمنٹ کو آپ گنگنانا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل میں دیکھتا ہوں وہ کوئی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، 4-5 دن پہلے ہی میں نے دیکھا، وہ صبح میری عادت ہے میں تھوڑی دیر جو ہے وہ نیوز پیپر ضرور دیکھتا ہوں ویب سائٹ کے اوپر، کبھی جنگ یا کوئی بھی اردو نیوز پیپر دیکھ لیتا ہوں، تو پتہ نہیں پاوری شو پھر میں نے پوچھا یہ کیا شو ہے بھائی، کیا ہے ذرا پتہ تو کرے۔ پتہ چلا وہ کوئی 1-2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے کسی جگہ پہ رک کے ایک آدھ کوئی ڈائلگ بولا تھا، اب وہ ڈائلگ اتنی زبردست طریقے سے کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ کچھ پاکستان کے اندر آج کل پی ایس ایل اور کرکٹ ہو رہی ہے، اس کی بھی ایمبیسڈر بھی اس کو بنا دیا گیا ہے، اور اب ہر آدمی پاوری شو ہو رہا ہے، اسی کے اوپر جو نا گفتگو، مطلب ہم لفظ باتوں میں اتنی زیادہ ہم اس کے اندر ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، یا جتنی بھی آپ کی جو اس قسم کی چیزیں، ان کو کبھی کبھار آدمی دیکھتا ہے، ہمارے پاس آتی ہے، ظاہر ہے ہم بھی واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں یا کسی اس پہ ہوتے ہیں یا کوئی بھیجتا ہے، میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ بے شرمی اور بے حیائی، اور لوگ اس کو کتنا اپریشیٹ کر رہے ہو، بڑے بڑے اس کے ویوز ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کے اتنے فالوور، اس کے 10 لاکھ فالوور، اس کے 20 لاکھ فالوور۔ بیسکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، اپنی چیزوں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ مستکبرین بہی سامرا تحجرون، تکبر کرنے والے پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ مستکبرین، یہ بیسکلی تنکسونا کی جو ہے نا بیسکلی جو ہے نا ضمیر سے حال اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، یعنی ہماری آیات کی تلاوت کے وقت تمہارے الٹے پاؤں پھر جانا کسی خوف یا کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کیفیت بتا رہا ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ بلکہ محض تم تکبر کرتے ہوئے سننے سے اجتناب کرنے کے لیے ایڑیوں کے بل پھر جاتے، غور کریں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے بہی
سامرن تحجرون، یہ سمرا یسمرو سمرن و سمورن فہم سامرون، یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہے رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا اور قصے کہانیاں سنانا۔ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کہ راتوں کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا۔ اور یہ جو تہجرون آیا ہے، حجرا یحجرو حجرن و ہجرتن چھوڑنا، و حجرن بےہودہ لغو و فضول باتیں کرنا، بکواس کرنا۔ اور یہ بےہی کی ضمیر جو قرآن کی طرف جاتی ہے، یعنی اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں کیا تھا کہ راتوں کو لوگ بیٹھ کے قصہ گوئی کا ایک رواج ہوتا تھا کہ بیٹھ جاتے تھے اور پھر جو ہے قصے چل رہے ہوتے، اور عام لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ تھا، بن گیا، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ کمائی کا بھی وسیلہ بن گیا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، وہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں راتوں کو، کیا ہے مجھے بتا، قصہ کوئی ہے، وہ ایک اینکر بیٹھا ہوتا ہے، ایک موجودہ حکومت کا بندہ ہوتا ہے، ایک دوسرا موجودہ حکومت کا اپوزیشن کا ہوتا ہے، اور ایک بیچ کا ہوتا ہے، اور پھر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شادی میں جا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دکھانے کے لیے قصہ کوئی، سب اسٹیج ایک سیٹ ہوتا ہے، پہلے سے پری پلانڈ ہوتا ہے، کیا سوال پوچھے جائیں گے، کیا نہیں ہوگا، سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں تک ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائیو شو کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے مائک کو ایک پھینک کے بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، یہ جو آپ کو جس طرح سے کسی کو اپنے مائلیج لینے ہوتے ہیں، یہ تک بھی چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ آپ کو مائلیج گین کرنے کے لیے یہی کام کریں۔ تو کسی کی مجال ہے اس طرح سے؟ مجھے بتائیے، کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ اٹھا کے تو چماٹ نہیں مارتے؟ اور آپ کبھی غور کیجئے کہ ہمارے یہاں جو اس قصہ گوئی کا معاملہ جو ہے، پاکستان کے اگر چینلز کو اگر آپ دیکھیں تو شام کو 8 بجے سے شروع ہو جاتا ہے اور رات کے 11 بجے تک چلتا ہے۔ اور کبھی اگر آپ غور سے اس سلسلے کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو دو شخص 8 بجے ایک پروگرام میں تھے، وہی دو شخص ایک دوسرے پروگرام میں، ایک 8 بجے والے پروگرام میں جھگڑے کر کے جا چکے ہیں، 9 بجے والے پروگرام میں وہی دو شخص موجود ہوں گے، یا فزیکلی موجود ہوں گے یا ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے، اور پھر ہو سکتا ہے 11 بجے والے شو میں بھی موجود ہوں۔ تو یہ پوری ایک چین ہے سر، یہ قصہ ہے، اور ہم سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں سے جو لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی واضح الفاظ میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا نا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ وہ بشارت دے دیں، جو نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دے دیں اور خبردار کریں۔ تو یہ سارے معاملات ہمیشہ سے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، بس ہمارا سوچنے کا فرق مختلف ہے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پہ غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں ہے؟ ان آیات میں یہاں سے جو کچھ چند آیات آئیں گی، ان آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں فرمائی ہیں، اور وہ جو چند چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی سبب ہوتا تو کفار کا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ ایمان نہ لانا معقول تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، سب سے پہلی چیز ان کا کیا تھا، اور ان ساری چیزوں کو آج کے دور میں بھی اپنے اوپر ریلیٹ کریں، اپنے اوپر اس طرح سے ریلیٹ کریں کہ اب آپ کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کا کلام بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں، جو بالکل محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے پوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس یہ اختلافات ضرور آ جاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے، جو اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو مضبوط سے مضبوط ترین احادیث ہوں، جو تواتر سے آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ اس کو فالو کریں۔
اور تیسری چیز کیا ہے، آج کا دائی بھی موجود ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے پاس ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے، کہ آپ کے پیچھے بھی ایک چیز چلنی چاہیے کہ آپ کے پاس قرآن بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، اور آج کا دائی بھی موجود ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ ہونا چاہیے سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان کے دعوے دار ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے، یعنی وہ تمہارے دائی ہو گئے یا تمہارے جو بھی امام ہو گئے، جو تمہارے بزرگ ہو گئے، جو بھی ہو گئے، آپ کے لیڈر ہو گئے، آپ کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جو بھی ہو، اب جس کو بھی آپ سمجھیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے کسی چیز میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اولي الامر کو بار کر دیا، تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جس طرح سے بھی کرتے ہیں، میں نے کہا نا، جس مسلک، جس فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں اس چیز کی دلیل ہے۔ تو پہلی چیز جو ان کے پاس تھی وہ کیا کہتے تھے، فلم یدبر القول، یعنی کیا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ کہ اس کلام کو انہوں نے سمجھا نہیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے، قرآن کو پہلی تو نہیں ہے، اور کسی ایسی زبان میں بھی نہیں ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہو، تو ان کی جو زبان تھی اسی زبان میں آئی قرآن۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو آدمی کی سمجھ سے بالا ہو، دور دور تک نہ جائے۔ اور اس کی ایک ایک بات کو سمجھنے میں مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور انہیں سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اس لیے مخالفت یہ کرتے ہیں کہ اس کو ماننے کو تیار ہے۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ آج کے ماحول میں اس آیت کو پکڑیں۔ آج دنیا کی کون سی ایسی زبان ہے جس میں قرآن مجید کا تراجم نہیں ہوا؟ آپ تراجم پڑھیں، آپ تراجم میں پڑھیں، آپ کو ایک ایک کثیر حصہ قرآن مجید کا وہ آپ کو سمجھ آتا ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن وہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو کبھی غور کیا کہ یار اللہ کیا کہتا ہے مجھ سے، اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر کی جو قرآن کی ہم جو تفاسیر پڑھ رہے ہیں، یہ تفاسیر کو بھی آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو، 200 سال، 300 سال، 400 سال میں، اس سے پہلے تو نہیں تھے، 500 سال ہو گئے، جبکہ اس قرآن مجید کو تو آئے ہوئے 1450 سال ہو گئے۔ تو جو پہلے 500، 600، 700 سال گزرے ہیں، 800 سال گزرے، وہاں لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں کون سی تفسیریں پڑھ رہے تھے؟ تو قرآن مجید آپ کو کہہ دیتا ہے، جب قرآن مجید آپ سے کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، اللہ تعالیٰ آپ سے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں۔ مجھے بتائیں اس میں سے کون سی راکٹ سائنس ہے کہ آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حرام کر دیں گے تم پہ تمہاری مائیں، تو اس کو بیٹا باہر، تمہاری بیٹیاں تو باپ باہر، تمہاری بہنیں تو بھائی باہر، تمہاری پھوپھیاں تو بھتیجا باہر، تمہاری خالائیں تو بھانجا باہر، بھائی کی بیٹیاں تو چچا تایا فارغ، بہن کی بیٹیاں ماموں فارغ، کر دیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے بتا دیے آپ کو کہ یہ ابدی رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نور میں آپ سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ سے کہتا ہے کہ اپنی زینتوں کو چھپاؤ، پہلے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، مومن مردوں کو دیتا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، پھر یہ حکم عورتوں کو دیتا ہے، اور یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب خود بخود ظاہر ہونے کی مجھے بتائیے آپ کیا چیز ظاہر ہو سکتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، جاہل بھی ہوں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ظاہر ہو سکتے وہ کون سے حصے، میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کن حصوں کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی جوڑتے ہیں، توڑتے ہیں زبردستی
کہ چہرہ ہو جائے یا ہاتھ یہاں تک کھلا ہو جائے. بھائی ہاتھ کیسے کھلا یہاں تک ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہرہ منہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ تو آپ گلوز پہن سکتے ہیں. کون سے ایسی چیزیں حصے ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سمجھنے میں کسی آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ. پھر اللہ مزید کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، سوائے اس کے. اللہ یہ کیٹیگری دیتا ہے. اس پوری کیٹیگری میں کئی ماموں چاچا کا ذکر نہیں، لیکن جب رشتہ ادھر آ گیا وہاں تو آ گیا، یہاں نہیں آ رہا. لیکن ہم پھر اسی کی بحثوں میں رہتے ہیں کہ نہیں جی چاچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ اوپر سے اوپر لگے. اللہ تعالیٰ زینت میں ذکر کرتا ہے کہ اس کے اندر سسر کا ذکر کرتا ہے، ان غلاموں کا ذکر کر سکتا ہے. اللہ چاچا ماموں کا ذکر اللہ کو پرابلم تھی ہے خالہ کا لفظ ڈالنے میں اور اماں کا لفظ ڈالنے میں، کو پرابلم تھا اللہ. لیکن ہماری سوچیں، پھر ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی روایت لا کر اس کو جوڑیں گے، کسی طرح سے توڑیں گے. یہ ساری سلسلے تو ابھی 300-400 سال سے ملے نا. اس سے پہلے تو یہ مصحف ہے، بس مصحف ہے، دیٹس اٹ. زیادہ تو کچھ نہیں تھا. تو وہی رویہ ان کا تھا. کیوں؟ کیونکہ مفادات کا مسئلہ تھا، مفادات کا پرابلم. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہمارے یہاں تو ایک تصور ہے، بھابھی اگر کسی آپ کے گھر میں اگر 4 بھائی رہ رہے ہو اور بڑے بھائی کی جو بیوی ہو وہ آپ کے گھر میں ماں کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے، بھابھی ماں بھابھی ماں بھابھی ماں. یہی ہم ترانے مارے جا رہے ہوتے ہیں سب کی بھابھی ماں بھابھی ماں بھابھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. تو کہاں گئی آپ کی وہ رسول سے محبت؟ اب کہاں چلی جاتی ہے آپ کی رسول سے محبت؟ تو بس وہی والی بات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو، کچھ پہ انکار کرتے ہو. یعنی جس میں آپ کا جس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر پرچار ہوگا. جہاں آپ کے اوپر تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے بس وہاں بندی ہل جاتا ہے، کہتا نہیں یار ابھی یہ ابھی کیا کرے، چلتا ہے، بھابھی جیسی میری ماں جیسی. کوئی بھابھی جیسی نہیں ہے، میں ماں جیسی. یہ غلط ہے مت ہے. تو یہ پرابلم ان کا تھا، آج ہمارا بھی. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو اس لیے وہ اس سے جو ہے وہ منہ پھیرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اس سے پھر ہٹ جاتے ہیں. بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون. سوری، ام یقولون به جنہ، یا وہ کہتے ہیں ان پر کچھ جنوں کا اثر. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر آصف کا اثر آ گیا یا آپ کو جنون ہو؟ بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون. بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن ان کے اکثر حق کو پسند کرنے والے. یعنی ان کی انکار کی وجہ کوئی نرالی بات پیش نہیں کی تھی انہوں نے. ظاہر ہے ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیشہ انبیاء آتے رہے، کوئی نئی چیز تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں کہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، خوبصورت ترین آیت ہے، قل ما کنتم بدعا من الرسول. اور یہاں سے بدعا کا مطلب بھی آپ پکڑ لیں. بدعت کا مطلب یہیں سے پکڑ لیں آپ. کیا ہے؟ کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں. بدعا لفظ بھی یہیں سے پکڑ لیں آپ. تو بدعا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی انوکھی چیز ہو جائے جس کا کوئی وجود ہی نہ ملے، جس کا کوئی ایویڈنس ہی نہ ہو آپ کے پاس، اس کو آپ پکڑ لیں. تو پھر آپ کہیں گے چلے گا. وہ تو آپ دیکھتے نہیں ہو، تمہارے نے دیکھا نہیں. اسی جگہ سے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم بھی آئے، اسی جگہ سے شعیب بھی آئے، اسی جگہ سے جو ہے وہ دوسرے انبیاء بھی آئے. تمہیں نظر نہیں آتا. لیکن انکار کی وجہ یہی ہے. اور تیسری وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ایک اجنبی آدمی آج کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بھی موجود ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ محنت کریں اور لوگوں کو جا کے کچھ چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں، کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں. لوگ کہیں گے یہ ہمیں کیا بتانے آ گیا بھائی، ہم تو جانتے ہیں اس کا کریکٹر، یہ کتنا شریف النفس انسان ہے. اس نے یہ جو ہے نا وہ 100 چوہے کھا کے بلی جو ہے نا آج کو نکلی ہے. 100 چوہے کھا کے نکلی ہے. کوئی بات اچھی کر رہا ہے آپ اس کی بات کو لے لو، آپ اسے لاکھ انکار کرو. سیدنا علی کا قول ہے، یہ مت دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے.
لیکن نہیں، ہم نے تسلیم ہی نہیں کرنا. کیوں تسلیم کریں گے؟ کیونکہ تسلیم کریں گے تو ہماری گردن کے اوپر تلوار پڑ رہی، ہماری تو گردن کٹ جائے گی، ہمارے جو مفادات ہیں اس پہ چوٹ لگے گی. میں کیسے یہ ایکسپیکٹ کر لوں کہیں میں معاملہ کروں؟ میں تو مالدار آدمی ہوں، کیسے ممکن ہوگا کہ میرے گھر پہ شادی ہو اور مہندی کا فنکشن نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 50 کروڑ روپے پڑے اور میں اپنی بیٹے کا ولیمہ یا میں اپنی بیٹی کی شادی کے اندر جو ہے وہ کھانے میں جو ہے 20 ڈشیں نہ رکھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جو میں اتنی 20 ڈشیں رکھوں گا یا 50 ڈشیں رکھوں گا، میں اس کی جگہ میں 4 ڈشیں رکھ کے میں وہ جو باقی 46 ڈشوں کے جو پیسے ہیں ان سے میں کتنے لوگوں کا بھلا کر سکتا ہوں. لیکن میں کیوں سوچوں گا ایسا؟ کس لیے سوچوں گا؟ مفادات ٹکرائیں گے. یہ بھی انکار کی وجہ، آج بھی یہ انکار کی وجہ. بڑے بڑوں کو میں دیکھتا ہوں، نام لینا اچھا بھی نہیں لگتا. مطلب بعض دفعہ تو یہ یقین نہیں آتا، بعض دفعہ اپنے آپ سے بھی یقین نہیں آتا. مجھے شاید اپنے آپ سے بھی یقین نہیں آتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہاں باتیں ایسی کرتا ہوں یا میں اپنی دوسری کلاسز میں بھی اسی طرح سے بات کرتا ہوں. لیکن بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یار میں کام تو میں بھی ویسے ہی کر رہا ہوں، کیا فرق ہے مجھے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نہ خود میں تبدیلی آ پاتی ہے نہ دوسروں میں تبدیلی آ رہی ہے. شاید یہی بنیادی وجہ ہے. ہم یقولون بہ جنت، یہ جنتن پہ پھر تنوین آئی ہے. وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر تنوین آ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے آتا ہے، وسعت کے لیے آتا ہے. یعنی اس کو کسی قسم کا جنون ہے. اور یہ بھی ایک انکار کی وجہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اس کے اوپر تو کوئی جنون ہے یا یہ تو کوئی. حالانکہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جس کو تم اب کہتے ہو کہ اس پر جنون ہے یا اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ساحر آتا ہے یا اس کو کچھ سکھا کے جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان 40 سال تک موجود ہے اور تم نے اس کو 40 سال میں ان کو کیا لقب دیا؟ صادق اور امین کا لقب دیا تھا. اور آج تم یہ بات کرتے کیوں ہے؟ یہ ایسا بات کیوں ہے؟ یہ معاملہ، اس کا معاملہ یہی ہے. آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. آج سے آپ کے درمیان کوئی آدمی آ جائے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ٹھٹے مارتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، اور اچانک ایک دن جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ شخص آ جائے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے کلام کی بات کرے، دین کی بات کرے، آخرت کی بات کرے، آپ کو ہضم نہیں ہوتی. آپ کے دل پاگل پاگل ہو گیا. لگتا ہے آج کل بہت مشکل میں، لگتا ہے اس کو جو ہے نا اس کا دندا وندا بالکل چوپٹ ہو گیا ہے، اس کو اللہ یاد آ رہا ہے. حق بیسکلی، اور جب یہ بات کسی بھی اس پہ نہیں آتی ہے تو حق تو کیا ہے؟ حق کو پسند کرتا، حق سے انکار ہے. بنیادی طور پہ اصل جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یار حق سے انکار. اور یہ حق سے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حق سے کیوں ہو رہا ہے؟ حق تو وہ ہے نا کہ جو حقیقتاً واقعی کے مطابق ہو. لیکن جو انسان کی جو خواہش ہے، خواہش پر انسان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو اس کی خواہش کے تابع کر دیا. یعنی وہ حق سے انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے وہ حق جو ہے نا ماڈیفائڈ ہو جائے. وہ یہ مانتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ سود حرام کو کوئی ایسا ماڈیفائڈ، اس کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کو حرام کو حلال بنا دے اور وہ اس کو استعمال کرے. کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لے، وہ اسی چکر میں رہتا ہے. اور اس قسم کے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب دائی، دعوت دینے والا جب حق بات کرتا ہے تو اس سے ناراض ہو جاتا. وہ حق کے تابع نہیں بننا چاہتا، حق کو اپنا تابع بناتے ہیں. یہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں تو مجھے سورہ فرقان کی وہی آیت یاد آ جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے جو ہے نا FIR کاٹی ہے ہماری. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے وہ FIR کاٹی ہے میرے اور آپ کے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول نے یہ FIR کاٹی ہے کہ میری اس قوم نے جو ہے اس قرآن کو مہجور کر دیا. ترجمہ آپ کو 90% یہی ملے گا کہ قرآن کو دور کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ اس کے یہ معنی نہیں ہے. اس کے یہ معنی نہیں. کیا اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا؟
دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ اگر حافظ القرآن ہے تو پاکستانی ہے. تو قرآن کو کہاں چھوڑا؟ مجھے بتائیے. قرآن کو تو نہیں چھوڑا. جتنے جو دینی مدارس ہیں ان کی بھی سب سے بڑی کثیر تعداد پاکستان میں. کس نے چھوڑا قرآن؟ قرآن کو تو نہیں چھوڑا. ماجور سے کیا مراد ہے؟ ماجور تو کہتے ہیں اس جانور کو کہتے ہیں جس کو جب اس کے مالک کو یہ ڈر ہو کہ وہ بھاگ جائے گا یا وہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو مالک کیا کرتا تھا کہ اس کے پیر میں ایک رسی باندھتا تھا. اس کے پیر میں ایک رسی باندھتا تھا. اور یہ عموماً یہ معاملہ کرتے تھے اونٹوں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, گائے بیلوں کے ساتھ بھی ہمارے ملکوں میں تو پاکستان اگر میں گائے بھینسوں کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں. عرب میں تو گائے بھینس کا تو اتنا وجود نظر نہیں آتا, لیکن اونٹ اور گھوڑوں کا تو رواج تھا. تو وہ کیا کرتے تھے, اس کے پیر میں رسی باندھ دیتے تھے اور اس رسی کا جو دوسرا سرا ہوتا تھا اس کے گلے میں باندھ دیتے. لیکن وہ سرا اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی گردن بالکل جھک جاتی تھی اور وہ پھر بے بسی سے چلتا تھا, یعنی مرضی سے نہیں چلتا تھا. تو مہجور کرنے سے مراد یہ کہ قرآن سے اس کی آزادی کو سلب کر دیا امت. یہ اپنی آزادی سے نہیں چلتا, اس کو اس کی آزادی سے نہیں چلنا دیا جاتا. کوئی نہ کوئی معنی اس کو پہنا دیا جاتا ہے جس طرح سے ہم اور آپ چاہتے ہیں. جس طرح سے ہم اور آپ چاہتے ہیں یا ہمارے علماء چاہتے ہیں یا ہمارے مسلک والے چاہتے ہیں, اس کو کوئی نہ کوئی معنی پہنا دیتے ہیں اور آپ کو مان دیتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن کے تابع ہوتے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے قرآن کو اپنے تابع بنا. ہم اس سے وہ چیز ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو, جس میں ہماری چیزیں بنیں. یہ ایک پروسیس ہے. اصل بنیاد مسئلہ یہی ہے. یہ جو حق کے ساتھ جو بھاگنے دوڑنے والی باتیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے. انسان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ دنیا میں فساد ہی مچاتا ہے. تو فساد سے روکنے کے لیے جو چیز آتی ہے وہ تو یہ کتاب آتی ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آتی ہے, یا انبیاؤں کی سنتیں آتی ہیں. ہم سب سنتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم انجوائے کرتے ہیں, ہم اپنے سر بھی گھماتے ہیں, بڑا مزہ بھی آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کیا زبردست بیان تھا اور کیا خوبصورت کیا, لیکن ہم پہ کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جو چیز ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں وہ تو شاید ہم پک کر لیتے ہیں. باقی ہم کچھ چیزیں پک کرتے ہیں کسی کو جتانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ تو ایسا کام کرتا ہے نا. اس دن قاری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, تو ایسا کام کرتا ہے نا, وہ فلانا امام بھی یہی کہہ رہا تھا, یہ تیرے لیے آئی تھی آیت. ہم تو یہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارا مقصد کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں جھنجھوڑنا ہوتا. ہمارا مقصد تو صرف اور صرف یہ تو دوسروں کو جھنجھوڑے, اپنے آپ کو تو ہر چیز سے ہم باہر رکھیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین میں اور جو کوئی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتا. یعنی اگر حق ان کے خواہشات کے پیچھے چلے گا تو زمین آسمان کا یہ سلسلہ تو تباہ ہو جائے گا, کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش دوسرے کی خواہش سے ٹکراتی ہے. یہی مسئلہ ہے, ہر ایک کی خواہش دوسرے سے خواہش سے ٹکرائے گی. تو حق کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, دو چیزیں کرنی. آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں وسعت ہونی چاہیے دوسرے کو سننے کی بھی اور دوسرے کی بات کو ایکسپٹ کرنے کی. پھر آپ کا دل چاہے تو آپ اس پہ عمل نہ کریں, پھر اس کو سنیں تو صحیح, اس کو تھوڑا ویٹ تو دے, دیکھے تو صحیح وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور وہ کہنا چاہتا ہے اگر وہ آپ کے خلاف بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, یہی تو کامیابی ہے. کامیابی یہ تھوڑی ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے اکیلا آدمی دوڑتا ہوا چلا جائے, بولے میں فرسٹ آیا تھا. کمال تو یہ کہ 10 آدمی میں کھڑا ہو کے دوڑے اور 10 ایک ہی طرح کے لوگ ہوں اور اس میں پھر جیتے تو پھر بات ہوگا کہ ہاں ہی اس میں سے جیتا. دلائل کی کمی ہے ہمارے پاس. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے جتنے جب کوئی دینی بات ہو, غیر دینی بھی بات ہو, تو آپ دیکھیں آوازوں کے اندر جو اونچاؤ آتا ہے
اور یہ جو جھگڑے ہو جاتے ہیں اور زبان ہم اپنی گندی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ جب دلائل آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو بس پھر ہم اوچھی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں. تو وہی ان کے سامنے بھی تھا. اور ان کا علم موجود ہے، نہ پوری وجود کائنات کا علم رکھتے ہیں، نہ آئندہ کی کچھ خبر رکھتے ہیں. ان کی خواہشات پر عمل کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر آدمی کی ایک لمٹ ہے نا، ایک سوچ ہے نا. ایک آدمی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، اس کی ایک لمٹ ہے. اس نے اپنی لمٹ تک کیا، اس کے بعد کسی اور نے کیا، پھر کوئی اور نے کیا، پھر کوئی اور نے کیا، پھر کوئی اور نے کیا. میں اسی لیے تو کہتا ہوں امام راضی کی اگر تفسیر آپ دیکھیں تو 32 یا 34 جلدوں پر ہے. اتنی بڑی تفسیر کسی نے نہیں لکھی ابھی تک. تو کیا ضرورت ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے اتنی تفسیریں لکھی؟ اور کہ آپ کے خیال میں جو کچھ امام راضی نے لکھا کیا باقیوں نے بھی وہی لکھا؟ نہیں، کچھ نہ کچھ مختلف لکھا. تو یہ عمل تو چلتا رہے گا، یہ رکنے والا تھوڑی ہے. تو قیامت تک اس کے آپ کو جو ہے نا وہ عجائب آپ کے ختم نہیں ہو سکتے. یہ ضرور ہے کہ آپ جب بہت دفعہ چیزیں پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے جن کو پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے جن کو سنا ہے، آپ نے کسی چیز کو آپ کو سنا ہی نہیں ہے. تو آپ کو جس کو آپ نے سنا یا آپ نے جس کو پڑھا وہی آپ کو افضل لگتا ہے، وہی آپ کو بہتر لگتا ہے. نئی بات آپ سے برداشت ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ؟ کس چیز کا خوف ہے آپ عمل نہ کریں لیکن سنیں اس کو ضرور، پڑھیں ضرور. ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس میں سے کوئی بہتری ہے. میں تو سب کو سنتا ہوں، میں تو سب کو پڑھتا ہوں ان ریسپیکٹ. وہ کسی مسلک سے ہو، وہ کسی فرقے سے ہو، آپ سنیں سب. اور آپ دوسرے فرقوں کو تو خاص طور پہ سنا کریں، کیونکہ وہیں سے آپ کو آپ کی غلطیاں پتہ چلیں، وہیں سے ہم کو اپنی کوتاہیاں پتہ چلیں. یہ سلسلہ تو چلے گا، بس اب اپنے اندر آپ نے پیدا کرنا ہے اس چیز کو. بل آتیناہم بذکرہم، ذکر کے بھی یہاں دو معنی، ایک نصیحت کے اور ایک جو ہے نا وہ شرف اور کے معنی سے بھی آ رہا ہے. اور یہاں دونوں ہی معنی لیے جا سکتے، یعنی دونوں صورتوں میں کہ یہ اگر اس کو نصیحت کے معنی سے بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ شرف کے معنی سے بھی لیا جاتا ہے. لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر آیا ذکرہم موردون. وہی والی بات میں آپ سے کہوں گا، موردون یہاں دیکھیں اسم الفاعل ہے. اس میں فعل بھی تو آ سکتا تھا، فعل بھی آ سکتا تھا، اوردو آ سکتا تھا، کیا مطلب؟ لیکن موردون لے کے آئے تو مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے صرف ایک دو بار منہ نہیں موڑا بلکہ پکے منہ موڑنے والے بن گئے. یعنی یہ ان کی خاصیت ہو گئی. اب یہ موردون ہو گیا. آپ کو پتا ہے اس سے میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پرماننٹ ہوتا ہے، سالڈ ہوتا ہے. فیل ٹیمپریری ہے، آج منہ موڑا کل نہیں موڑا، کل موڑتا تھا آج نہیں موڑتا. فیل پرماننٹ ہے. اور فیل میں آپ کو پتا کوئی ٹینس بھی نہیں ہوتا. فیل میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے موڑتا تھا اب نہیں موڑے گا، ٹینس بھی کوئی نہیں ہوتا، پرماننٹ ہے. اور ان چیزوں کا بھی غور کریں آپ جو ہے نا. یہ جب کسی جگہ پہ جب اسم الفاعل یا اسم المفعول آتا ہے تو تھوڑی دیر کبھی کچھ اس کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑا سا غور کریں اور آپ بولیں کہ اس میں فیل کیوں نہیں آیا؟ فیل بھی تو آ سکتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ تو پھر آپ اس کی انٹینسٹی دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ کیوں آیا ہے. یہ الرٹ اپ نہیں ہے، یعنی اللہ نے تعالیٰ نے وہ کر دیا تو ہم کس اس میں آتے ہیں. اور اس کی سب سے خوبصورت مثال جو ہے نا اسی صورت کی ابتدا کی آیت میں ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب مومنوں کی آیت صفات بتائی تھی تو پہلی صفات اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہاں پھر اس سے مانا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے، کتنا خوش. لیکن جب اس کی کلوزنگ آیت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. وہاں اسم آیا، پرماننٹ آیا، صلاتہم، یعنی فرض نماز میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. صلواتہم صلات کی جمع بھی ہے. صلوات کا نارملی جو ہے نا اس سے مراد ہے نفلی نماز ہے. تو صلوات کے بارے میں کہا کہ یحافظون، وہ کوشش کرتے ہیں
اس کی حفاظت کرنی. کیوں؟ کیونکہ نوافل ایک ایسی نماز ہے کہ اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن فرض نماز میں تو کوتاہی کا گھر ہی نہیں، اس لیے وہاں خاشعون اسم آیا. تو یہ چیزیں اگر تھوڑی سی آدمی دیکھے نا تو اس سے پھر آپ کو اس آیت کی جو انٹینسٹی ہے نا اس کے بارے میں بھی جو ہے نا بہت کچھ نکلتا ہے. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وخیر الرازقین. کیا آپ ان سے کوئی خراج یعنی اجر کو کہتے ہیں، اجر مانگ رہے ہیں، تو آپ کے رب کا اجر بہت بہتر اور بہترین رزق دینے والا. خراج بیسکلی یہ جو خرجن یا خراجن کسی شخص کو ادا کیا جانے والا روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ کی بنیاد پر یا سالانہ عطیہ، اس کو آپ اس طرح سے کہتے ہیں. اور یہ ان کے انکار کی یہ بھی ایک وجہ ہے، ان کے انکار جو ممکن ہو سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ وجہ ہو سکتی کہ آپ ان سے روزانہ ماہانہ یا کسی تنخواہ کا یا کسی مال کا سوال کرتے ہیں جسے وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی میں تم کو فلانی بات بتا رہا ہوں تو اس کے مجھے 10 درہم دے دو، میں نے فلانی بات بتائی تو اس کے 5 درہم دے دو. جیسے آج کے زمانے میں وکیل ہوتے ہیں. میں نے چند دنوں پہلے ہمارے یہاں ایک مسئلہ تھا تو میں نے میرے کو جاننے والا تھا کسی نے ریفر کیا کہ آپ ان سے بات کر لیں، یہ کچھ آپ کی مدد کر دیں گے. تو میں نے ان سے بات کر لی، بات ختم ہو گئی. نیکسٹ ڈے دیکھا تو اس نے انوائس بھیج دی ای میل کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنے آورز کی بات کی تھی اور پتہ نہیں کیا تھا اور میں نے یہ کیا، بعد میں نے آپ کو یہ بھی بنا کے اور یہ بھیج دیا اور اس نے انوائس بھیج دی. بتائیے. تو وہ تو اس قسم کا کوئی کام نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کا جو اجر ہوگا وہ تو کہاں سے ملے گا، وہ تو اجر کا طلبگار ہی نہیں. تو دائی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دائی جو ہے وہ اجر کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ پیغمبر جب اپنے مخاطبین سے خطاب کرتے تو اس کے پیچھے کوئی بھی مالی غرض نہیں. وہ تو پیغمبر ہے نا. اب ہم اپنے رسول کے رسول ہیں، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی ہمارا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم دائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی مالی غرض نہ رکھیں. یہ مالی غرض دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس سے ڈائریکٹلی مال کی کوئی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج بھی دنیا بھر میں کہ جب وہ کوئی اپنا پروگرام کرتے ہیں یا کوئی اس قسم کا درس یا دروس کرتے ہیں تو اس کی کچھ رقم وہ لیتے ہیں، وہ اپنے کام کے طور پہ کرتے ہیں. اور بعض دفعہ کچھ دائی کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کھلے عام تو مطالبہ نہیں کرتے، لیکن وہ آپ سے ڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی مطالبہ کر جاتے ہیں. اس سے ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دائی بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور دعوت بھی بعض دفعہ کمزور پڑ جاتا ہے. پھر جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اگر بعض دفعہ اگر آپ سے کسی چیز میں انڈر پریشر آ جائے تو وہ پھر کرتا کیا ہے کہ وہ پھر کچھ جگہوں پہ آپ کے لیے فتوے بھی جاری کر دے گا یا آپ کی کچھ کمیوں کو، آپ کی کچھ کوتاہیوں کو وہ ٹوکے گا نہیں اس ڈر و خوف سے کہ نہیں یار میرا اس کے ساتھ کوئی میرا معاملہ طے ہے اور اگر میں نے کر دیا اور یہ برا مان گیا اگر تو جو ہے نا میرے جو مسئلے ہیں یہ مسئلے میرے بڑھ گئے. یہ بڑی ڈینجرس لائن ہے، بڑی ڈینجرس لائن ہے. اس کو ہم میں سے وہ تمام لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اس چیز کو بڑا ذہن میں رکھیں. یہ حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کم سے کم ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے کہ جہاں ان کے ساتھ کس قسم کی مجبوری لگ جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم اس حلقے کے اندر اپنی اس مجبوری کا اظہار نہ کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس حلقے کے لوگوں کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی دائی کی کسی کمزوریوں کو، اگر خاص طور پر اس کمزوری سے میرا کو مالی کمزوری اگر وہ نظر آتی ہے تو اس حلقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دائی کی جو ہے نا اس طرح سے مدد کرے کہ اس کا بھرم بھی رہ جائے اور اس کی عزت بھی قائم رہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران میں تو اس کی ایک آیت بھی ہے میرے ذہن سے بھی
ایک آیت ہے، میں ابھی یاد آتی تو انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کر دوں. تو یہ رویہ ہونا چاہیے، اور یہ بڑا مسنگ رویہ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اور اصل مقصد تو یہ تھا، یہ ساری باتیں جو بتانے کا اصل بنیادی کیا تھا کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اس صراط مستقیم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صراط مستقیم کو جب بھی انڈرسٹینڈ کریں، اس کے اندر اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. صراط بھی راستہ ہے، صراط کے معنی میں ہی راستے کا مفہوم آتا ہے، اور مستقیم میں بھی جو ہے نا وہ سیدھے کا مفہوم آتا ہے. دونوں میں سیدھے کا مفہوم آتا ہے، لیکن جو فرق ہے بنیادی وہ یہ کہ مستقیم سیدھا لیکن اوپر کی طرف. تو ایسا راستہ جو سیدھا ہے، جو اوپر ہے، جو تیری طرف جاتا ہے، ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت. آپ جب پڑھتے ہیں نا ایک دن صراط المستقیم، وہاں بھی یہی ہے کہ ہمیں تو اس راستے کی طرف. ہم ایک دن صراط المستقیم کے اوپر جو ہے وہ اس بنیاد کو لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. میں اس آیت کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ اس کے معنی ہے پھر تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے کیا ضرورت ہے ایفرٹ لینے؟ نہیں دینا چاہ رہا اللہ ہدایت، میں پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس آیت کو اس طرح سے لیں کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ ہدایت دے گا، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، اللہ اس کو ہدایت دے گا. لیکن یہ چاہ تو لائیں پہلے اندر، اپنے اندر اس چیز کو محسوس تو کریں کہ ہاں میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے، میں نے اس تک پہنچنا ہے، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، مجھے ایک قدم دو قدم آگے بڑھنے پڑیں گے. میں سوچوں تو صحیح. لیکن اگر میں اس آیت کو اسی بات سے لیتے چلا جاؤں کہ میں کوشش ہی نہ کروں، میں کہوں کہ ہاں اب وہ مجھے کرے گا، تو ہدایت دے مجھے، میں بیٹھا ہوں. میں بیٹھا ہوں تو ہدایت کیسے ہوگی؟ بغیر مطلب کے، بغیر ضرورت کے تو آدمی کھجاتا بھی نہیں ہے سر. کبھی کسی آدمی کو دیکھا بلا وجہ بیٹھ کے کھجا رہا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ناممکن ہے. آپ بیٹھے رہے اور آپ بولے مجھے ہدایت نہیں مل رہی. بھائی ہدایت کیسے مل رہی ہے؟ آپ سارے لوگ، ہم جتنے لوگ ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہوگا، کوئی نوکری کرتا ہوگا، کوئی جو ہے وہ آپریشن کرتا ہوگا، کوئی فلانا کام کرتا ہوگا. کیا بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں کام؟ آپ اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے آفس چلے جاتے ہیں، بستر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کے دھندے ہو جاتے ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ تب ہلتے ہیں نا، جلتے ہیں نا. ایک کال اٹھاتے ہوں گے، کمپیوٹر کھولتے ہوں گے، کوئی 2 ای میلیں بھیجتے ہوں گے. آج کل تو لوگ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، تو بھی ورک فرام ہوم کیسے کرتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے. ورک فرام ہوم ایسے ہاتھ پہ بیٹھے کام ہو جاتا ہے؟ ہلتے ہیں نا، جلتے ہیں نا. لیکن جب یہ بات دین کی آ جاتا ہے تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہدایت دے گا. اللہ ہدایت دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تو دے گا ہدایت، لیکن اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کی کیا ایفرٹ ہے؟ وہ جو پہلی آیت جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ جو ہے وسعت سے زیادہ کی وہ نہیں کرے گا، تو وہ ایفرٹ کدھر ہے آپ کی؟ وہ ایفرٹ کدھر ہے؟ اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں جتنی آپ کو وسعت ہو، وسعت کی ایفرٹ کدھر ہے؟ وہ ایفرٹ ڈیفائن کون کرے گا؟ میں زیادہ بھاگ نہیں سکتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دن کتا پیچھے پڑ جائے گا نا، اس دن پتا چلے گا تو کتنا تیز بھاگتا ہے. ایفرٹ ہم دکھاتے نہیں ہیں، پھر ہم اس کا بوجھ جو ہے وہ ہم کہیں کہ ہم اس کو اللہ کے اوپر ڈال دیں. میں نے کہا نا اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کو تمہارے کرنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، تمہارے نہ کرنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر تم کرو گے اس کا جر ملے گا، تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں. یعنی سیدھے راستے سے ہٹنے کا اصل باعث آخرت پہ ایمان کا نہ ہونا. اگر پختہ یقین ہو، وہی بات ہے، اگر پختہ یقین ہو آخرت کو، یعنی مجھے اس چیز کا یقین ہو کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی، یا اس بات کا ہو کہ اللہ مجھے بلائے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گناہ آدمی کرتا ہی 2 صورتوں، یا تو اسے اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں، یا اللہ سے ملاقات کا شوق. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں
اور ان کو جو تکلیف ہے وہ رفع کر دیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھی ہو کر۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمائی ہے۔ سورہ زمر میں تو اس بات کو بہت ہی کھول دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں تو اس بات کو اس طرح سے کھول کے بیان کیا کہ جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے، جب ان تکلیفوں میں ہوتے ہیں، مشکل دو جگہوں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں، دو آیات آئی تھوڑے سے وقت کے بعد، لیکن جو دوسری آیت ہو تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں ڈیفائن کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکلیں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں پھر ہمیں وہ بہت یاد کرتے ہیں، اور جب ہم ان مشکلاتوں کو اور اس کو دور کر دیتے ہیں تو پہلے فرماتا ہے کہ یہ پھر اسی کے پاس لوٹ جاتے ہیں جہاں پہلے اپنے سر ٹیکتے تھے، اور دوسری جگہ پہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے، پھر اگر ہم مشکلیں دور کر دیتے ہیں، ان کی مصیبتیں دور کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سب میرے اپنے علم سے آئے، اور یہ اتنا ڈینجرس شرک ہے کہ آج ہماری ایک کامن ہے، کوئی آدمی کسی کاروبار میں پھنس جائے، کوئی آدمی کسی اپنے آفس کی مشکل میں پھنس جائے، کوئی آدمی کسی دوسرے مسئلے میں پھنس جائے، کوئی آدمی کوئی بلنڈر کر جائے اور پھر پھنس جائے، کوئی آدمی نے کوئی چھوٹا سا فراڈ کر دیا، اس کو پتہ چل گیا یار کام ہونے والا پھنس گیا اور وہ پھنس گیا، وہ دعائیں بھی مانگتا ہے اور اللہ مجھے بچا لے، میں اس غلط کام میں دوبارہ نہیں پڑوں گا، جو بھی اپنی دعائیں کرتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ وہ کرتا کیا؟ دیکھ میں نے ایسا کیا تھا، یہ کام میں نے یہ جیری پاس کی، ایسے کام میں نے کیا کیا، وہ سٹاک یہ والا ایسے اٹھا لیے، ایوریج کر لی، 4 دن سے پہلے ایوریج بھی کر رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ تو سارے معاملات ہیں، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہوں پہ فرمائی، بے انتہا جگہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا۔ اس سے مراد یہ کچھ لوگوں نے کہا جو ہے وہ قحط کے بارے میں بھی کہا کہ شاید یہ قحط والا عذاب ہوگا جو اہل مکہ کئی سال تک اس میں مبتلا رہے۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی ہو گئے۔ یعنی یہ پورا معاملات اگر آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 75 اور 76 کے اندر آپ کو اسی قسم کی سچویشن ملے گی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جانتا ہے سب کچھ کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا بھی ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے سے پہلے بھی کچھ چیزیں دکھاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سنبھلتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چلتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو رائے آتی ہیں، کچھ لوگوں نے اس عذاب کو جو ہے نا، جو چھوٹا عذاب کی جو بات ہے نا، اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کا عذاب اور اس کے بعد آخری عذاب ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ دنیا کا عذاب، دنیا میں جو آپ کے ساتھ جو عذاب آ جاتے ہیں، اب وہ چاہے آپ کو مالی عذاب ہو، چاہے اولاد کے عذاب ہو، یا کسی اور قسم کے عذاب، کسی قسم کے اس طرح سے آئیں گے، اور پھر اصل عذاب تو اس کا باہر آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے بات کیا۔ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم پھر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جبھی وہ اس میں بالکل مایوس ہو جائیں گے، یعنی ہر خبر سے نا امید ہوں گے۔ کفار کی نا امیدی آخرت کے دن ہوگی، جیسے ایک جگہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت ہوگی مجرم نا امید۔ یہ اللہ کے عذاب کی جو بات آتی ہے، ان عذاب کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی اللہ کے عذاب، جب اللہ کہتا ہے کہ میں عذاب دوں گا، اللہ جب آپ سے کہتا ہے اور ہم اس عذاب کو اتنی آسانی سے لے لیں کہ نہ ہمارے ماتھے پہ کوئی شکن ہے، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے، اور ہم یہی سوچیں، ہم اسی غلط فہمی میں رہیں کہ نہیں اللہ غفور و رحیم، اللہ ضرور غفور و رحیم، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ سے بڑا غفور و رحیم کون ہو سکتا ہے؟
اور اللہ نے تو اپنے رحم کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا. کتب علی نفسہ الرحمہ سورہ نام میں 2 دفعہ ہے، اللہ نے لازم کر دی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، قرآن کا مصحف کھولتے ہیں نا تو تیسری آیت ہی آپ کو ملتی ہے. تیسری آیت مالک یوم جسٹس، ڈے آف جسٹس، مالک یوم الدین، میں کہتا ہوں انصاف کا دن. اور اللہ کا پھر انصاف کیسا ہوگا؟ اللہ کا تو بالکل سالڈ انصاف ہوگا. دنیا کے اندر تو انصاف ہمارے بڑے عجیب و قسم کے ہوتے ہیں، جس کے پلڑے میں وزن زیادہ بھاری ہو گیا اس کے نام پہ چلا جاتا ہے. یہی ہے انصاف ہمارے. یا بہت زیادہ اگر انصاف کی ہم بات کریں گے تو آدھا آدھا کر دیں گے. عدل تو پھر بھی نہیں کر سکتے. ہم تو بیسیکلی عدل و انصاف کو ایک ہی لفظ میں پہناتے ہیں نا، دونوں کو ایک ہی چیزوں میں پہناتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر فرق ہے. انصاف تو یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں 2 فریقین کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو انصاف آپ یہ کرتے ہیں کہ دونوں کو آدھا آدھا دیتے ہیں اور قصہ ختم کرتے ہیں. لیکن عدل تو اس سے مختلف چیز ہے. عدل تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے اور کس کا کتنا حق نہیں ہے. تو اگر کسی معاملے میں 2 فریقین کا اگر جھگڑا ہو جائے، لیکن عدل تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کا کیا ہے. اور اگر آپ کو اس میں ملے کہ ایک کا اس میں 5% اور ایک کا 95% ہے، اور جو 95% ہے وہ اس کا ہے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور 5% وہ ہے جو آپ کو بہت ہی پیارا ہے، تو عدل تو یہ کہتا ہے کہ آپ حساب تو 5 اور 95 کی کریں. لیکن آپ پھر وہ عدل نہیں کر پاتے. یا تو آپ عدل کو ریورس کر دیتے ہیں تو ظلم کی شکل بن جاتی ہے. اور ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کے دوسری جگہ پر. عدل تو یہ تھا 5 اور 95، ظلم کر دیا تو آپ نے 95 اور 5 دے دیے. ظلم کر دیا آپ نے، یا آپ نے بہت بہت انصاف کر کے آدھا آدھا کر دیا. دونوں چیزیں غلط ہو جائیں گی، دونوں چیزیں غلط. لیکن انسان دنیا میں عدل نہیں کر سکتا. انسان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں، انسان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں کہ وہ عدل کر سکے. انصاف تو یہی کر دے گا نا کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، ختم کرو، تو 2 پیسے کم لے لے تو 2 پیسے زیادہ لے. ایسے ہی ہوگا. بس یہی آپ کر سکتے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ مالک کے یوم الدین بھی ہے. ڈے آف جسٹس جب آئے گا اس دن کسی کی نہیں چلے گی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں، جتنی ہم مطالعہ کرتے ہیں، دراصل تذکیر ہے. اور اس تذکیر کو اپنے ذہن میں ہم بٹھا لیں کہ تذکیر دراصل کیا ہے. تذکیر ہے ہی وہ کہ جو کچھ آپ کے اندر موجود ہے، جو لوح محفوظ ہے نا، یہ ہمارے اندر موجود ہے. اگر آپ اس کو آنیسٹی سے پڑھیں، اس کو اخلاص سے پڑھیں، تو یہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھ کے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں صرف اور صرف حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم من آیات الذکر الحکیم. السلام علیکم